سلطان احمد ثالث، ان کے دور حکومت میں علم جہاد بلند رہا۔ بہت سے علاقے دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے، جیسے مورا اور ازاق۔ روس کے خلاف ان کی جہادی سرگرمیاں مسلسل جاری رہیں اور مسلمانوں نے روس پر ایک ایسی ضرب لگائی جو قریب تھا کہ اس کے لیے ایک کاری ضرب ثابت ہوتی۔ مجاہدین نے روس کے قیصر اور اس کے دوستوں کا بڑا سختی سے محاصرہ کر رکھا تھا۔ قریب تھا کہ اس کے 2 لاکھ فوجی مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوتے کہ ایسے میں زن اور زر کے ہاتھوں خیانت ہوئی اور صدر اعظم نے محاصرہ اٹھا کر ملک و قوم کے ساتھ غداری کی۔ جمادی الاخر 1123 ہجری میں فلکزن کا معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ازاق سے روسی صلیبیوں کے حق میں دستبردار ہونا پڑا اور اس نے عہد کیا کہ وہ کوزاک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے سلطان احمد ثالث نے صدر اعظم بطاللہ جی پاشا کو معزول کر دیا اور روس کے خلاف جنگ جاری رہی۔ ہالینڈ اور انگلستان نے محسوس کیا کہ جنگ بندی میں ہی ہالینڈ اور انگلستان کا فائدہ ہے، اس لیے انہوں نے مداخلت کی اور 1128 عیسوی 1716 میں ایڈریانوپل کا معاہدہ ہوا۔ روس نے بحر اسود کے ان تمام ساحلوں سے اپنی فوجیں ہٹا لیں جن پر کچھ عرصہ پہلے اس نے قبضہ کیا تھا، لیکن اسی دوران اس نے وہ جزیہ دینا بند کر دیا جو وہ کرم کے حاکموں کو ادا کرتا تھا۔ مغرب میں عثمانیوں نے بلغیریا کو شکست دے کر کریٹ اور بعض دوسرے جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ بلغیریا والوں نے آسٹریا سے مدد طلب کی تاکہ عثمانیوں کے ہاتھوں مفتوحہ علاقوں کو واگزار کروانے میں اس کی مدد کرے، لیکن آسٹریا نے انکار کر دیا۔ ترفین میں جنگ چھڑ گئی، آسٹریا کو کامیابی ہوئی اور 1129 کے مطابق 1717 میں بلغراد کا سقوط عمل میں آیا۔ اس کے بعد 1130 ہجری 1718 میں برطانیہ اور ہالینڈ نے مداخلت کر کے صلح کرا دی۔ اسی عرصے میں جدید عثمانی ادب کی تحریک شروع ہوئی، مغربی کتابیں ترکی میں ترجمہ ہونے لگیں۔ سلطان احمد نے کچھ لوگوں کو فرانس بھیجا تاکہ وہ وہاں کی مصنوعات اور فرانسیسی تہذیب کی کامیابیوں سے آگاہی حاصل کریں۔ اسی عرصے میں استنبول کے اندر طباعتی ادارے کی داغ بیل ڈالی گئی۔ طباعت کا کام بڑی تیزی سے شروع ہوا۔ عثمانیوں میں بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے اصلاح کے لیے آواز بلند کی تاکہ ان ذرائع تک رسائی حاصل کی جا سکے جن کے ذریعے یورپ کی حیرت انگیز طاقت حاصل ہوئی، خصوص عسکری میدان اور جدید اسلحہ کے ضمن میں۔ داماد ابراہیم پاشا جو سلطان احمد ثالث کے دور میں صدارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے، وہ پہلے عثمانی عہدیدار ہے۔ اس نے یورپ شناسی کی اہمیت کو سمجھا، اس لیے اس نے آستانے میں مقیم یورپی سفیروں کے ساتھ خصوصی روابط پیدا کرنے کا اہتمام کیا۔ عثمانی سفراء اس مقصد کے لیے یورپی دارالحکومتوں بالخصوص وینا اور پیرس گئے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ عثمانی سفیر ان علاقوں میں گئے۔ ان سفراء کو بھیجنے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ وہ تجارتی اور ڈپلومیسی معاہدوں پر دستخط کرنے پر اتفاق کریں جن پر پہلے ہی دستخط ہو چکے تھے، بلکہ ان کا مقصد یورپی ڈپلومیسی اور عسکری میدان میں ترقی کے بارے معلومات حاصل کر کے اپنے ملک کو ان سے روشناس کرانا تھا۔ گویا عثمانیوں نے لوہے کی اس دیوار پہلی مرتبہ ایک ایسا رخنہ پیدا کیا جس کے ذریعے وہ یورپ کی ترقی کو دیکھ سکتے تھے۔ در حقیقت یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ یورپ میں جو ترقی ہو رہی ہے ممکن نہیں کہ دولت عثمانیہ اس سے صرف نظر کرے اور یورپی تجربات سے فائدہ نہ اٹھائے۔